إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. پڑھتے ہیں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف. اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا جواہر القرآن کی تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ قریش، جو کہ 15 دن کے کورس کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں شامل ہے، جو کہ ہم آج تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے. سب سے پہلے تو آپ اس میں کی جانے والی غلطیوں کو نوٹ فرما لیجئے. 90% لوگ اس چھوٹی سی صورت میں یہ غلطیاں کرتے ہیں. اگر آپ بھی اس میں شامل ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ آج ہم بہت ہی آسان اور سادہ انداز میں اس کی درستگی کریں گے اور تجوید سے بھی پڑھنا سیکھیں گے. تو چلیے سورہ قریش سٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ قریش. اس سورت کی سب سے پہلی غلطی جو کہ 90% لوگ اس کے نام میں ہی کرتے ہیں، اس کا نام ہے قریش، اور اکثر لوگ اس کا نام لیتے ہیں سورۃ القریش. تو ریش نہیں ہوگا، اس کا نام ہے سورۃ قریش. را کے ساتھ یا لین ہے، تو ریش کی بجائے یہ پڑھا جائے گا ریش. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا سورۃ قریش مکیہ. سورہ قریش کا ایک رکوع ہے اور 4 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. پہلی آیت کے 2 ورڈ ہیں اور جس میں 2 ہی غلطیاں کرتے ہیں لوگ. لی ایلافی، ای کو بنا کھینچے پڑھ دیتے ہیں. حمزہ کے ساتھ یا مدہ ہے، اسی لیے اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. یہ پڑھا جائے گا لی ایلافی قریش. یہ وہی غلطی جو نام میں کرتے ہیں، پھر یہاں آیت میں بھی وہی غلطی دہرا لی جاتی ہے. تو اسی لیے ہم نے اس کے نام کو پہلے ٹھیک سے یاد کرنا ہے تاکہ یہاں کی غلطی بھی کلیئر ہو جائے. پھر سے پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اس آیت میں بھی ایلافہم، حمزہ کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہ ایلافہم نہیں پڑھا جائے گا. اس کو بھی 90% لوگ ایلافہم پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے ایلافہم. حمزہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور لام کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. ایلافہم. نیکسٹ ورڈ کو پڑھتے ہیں رحلہ. رہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا رحلہ. را کے نیچے زیر ہے جو کہ ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے رحلۃ الشتاء والصیف. اور لاسٹ ورڈ کو بھی والصیف کی بجائے والصیف پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی یائلین ہے، یہ پڑھی جائے گی والصیف. مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کو پڑھیے گا. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. آگے چلتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
اس آیت کے بھی پہلے ورڈ میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، بدو دال کو بنا کھینچے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ دال کے ساتھ واو مدہ ہے، اسی لیے ہم اس دال کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور بیت کو بھی بیت نہیں پڑھنا، یہ پڑھا جائے گا بیت۔ پوری آیت کو پڑھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، الذی ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، تو پر قلقلہ ہوگا، عَمَهُم ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور میم ساکن کو چھوڑ دیں گے، اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا، أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، نون ساکن پر اخفا ہوگا، اور جوع جب ہم یہاں پر اگر وقف کریں گے تو عین کو ساکن کریں گے اور عین کی آواز بھی لازمی آئے گی، جو اکیلا نہیں کہنا، یہ پڑھا جائے گا جوع۔ پہلے واو مدہ کو مکمل پڑھنا ہے، پھر عین کو ساکن کرنا ہے الذی اطعمہم من جوع۔ اور اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، یہاں وقف نہیں کرتے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، وہ بھی غنے کے ساتھ ہوگا، یہ پڑھا جائے گا جوعیوں، عین واو دو زیر عیوں، اس طرح ہم اس کو عین کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے وَآمَنَهُم مِّنْ خوف، وَآمَنَهُم ادھر بھی ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے، من اس کی نون ساکن پر ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، خا ہے، یہاں پر ہوگا اظہار، اور لاسٹ ورڈ جو ہے یہ خوف نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا خوف۔ اس صورت میں سب سے زیادہ حروف لین کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں ہونے والی غلطیاں بھی حروف لین کی ہی ہوتی ہیں سب سے زیادہ، تو ہم نے انشاءاللہ اس غلطیوں کو درست کرنا ہے، اس کی آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ ایک بار اس صورت کو ہم مکمل پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ لاسٹ آیت کو ایک بار ملا کر بھی پڑھتے ہیں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔